بقار بھائیو دوستو بزرگو، رمضان المبارک کا الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور یقیناً آپ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ موقع اور وقت فراہم کیا کہ وہ دین کی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ یقیناً یہ وقت بڑا ہی قیمتی ہے، اور یہ مہینہ اس کی فضیلت میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج ہے کہ رمضان کے 30 دنوں میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، اپنے مال میں سے صدقہ بھی بڑھ چڑھ کے صدقہ کرنے میں حصہ بھی لیا، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ گیا تو پھر ہم اپنی وہی زندگی کے اندر مصروف ہو کے اللہ کے احکامات کو، دین کو ترک کر کے اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کو آگے رکھ کے دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہ جن کا قرآن پاک میں 750 مقامات پہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وہ کسی وجہ سے کیا ذکر، کیونکہ انہوں نے اپنا گھر، مال، اولاد، عزت، پیسہ، روپیہ، کاروبار سائڈ پہ رکھ کے پورا سال بلکہ پوری زندگی دین کو آگے رکھ کے اس پر عمل کرتے تھے۔ طبرانی شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ رمضان کے جانے کے بعد صحابہ اکرام 6 ماہ تک دعائیں کرتے تھے، اللہ جو ہم نے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، صدقات و خیرات کی، اللہ وہ ساری کی ساری قبول فرما لے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم بھی یہ ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہو اللہ یہ ہماری جہود، کوشش، محنتیں قبول فرما لے۔ ہماری جماعت کے عبد المنان راسک صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ آئے ہمارے مرکز میں تو اپنے خطاب میں کہنے لگے میں نے ایک بزرگ اتنے سال کہتا ہے میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور بڑا ذکر اذکار کرتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، فرمانے لگے میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ بزرگوں یہ بتاؤ کہ جو آپ یہ ساری کوششیں کرتے ہیں، فجر کے وقت بھی اٹھتے ہیں اتنی مشکل ساری، کیا کبھی دعا کی ہے اللہ یہ ساری محنتیں قبول فرما لے؟ کہنے لگے چکرنا ہوا، کہتا ہے یار تو میں نے خیال ہی نہیں آیا کبھی۔ اللہ کے بندوں نے دعائیں کر لیا، صحابہ اکرام دعا کرتے تھے اللہ ہماری ساری محنتیں قبول فرما۔ آپ بھی اس جمعہ المبارک کے اندر دعا کیجیے اللہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی نمازیں، روزے، خیرات، زکوٰۃ، صدقہ، اللہ یہ سارا کچھ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ آج کا خطبہ جمعہ المبارک ہے کہ آئیے اپنے رب سے کچھ عہد کیجیے، وعدہ کیجیے۔ میں نے آج اس جمعہ المبارک کے اندر 5 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، آپ عہد بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی استقامت کی کریں اللہ ہمیں یہ 5 باتیں رمضان نہیں بلکہ سارا سال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انسان اگر ایک مثال کے بعد آگے اپنی بات چلاتا ہوں، اگر انسان کوئی شخص گندم لے لینا، گندم سارے سال کی سٹور کرنے کے لیے، تو کیا برابر گندم لے کے اس کو سارے سال کے لیے ویسی پرابلم میں ڈال دیتا ہے؟ بتائیے بھائی، بالکل بھی نہیں۔ اگر سارا سال کے لیے رکھ دی، کیڑے باقی چیزیں اس کو ساری خراب کر دیں گی، بلکہ اندر کچھ نہ کچھ گولیاں یا کچھ ایسی چیزیں رکھتا ہے جس سے اس کی حفاظت ہو جائے، یا کوئی اور چیز انسان پوری زندگی یا پورا سال کے لیے اس کو سٹور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں نیکیاں کرنی ہے، اس کو سٹور بھی کرنی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں اور اللہ سے اپنے لیے بخشش کی دعا بھی کرنی ہے۔ 5 باتوں میں سب سے پہلی بات جو ہم نے کرنی ہے اور اپنے اللہ سے وعدہ کرنا ہے اللہ ہمیں پھر دعا کیجیے توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ
فرمایا معاذ اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا بھی دیا جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ سب سے پہلی بات، ہمارے والدین ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ صدیق اکبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے والدین ناراض ہوئے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابہ اکرام نے اپنے والدین چھوڑے صرف دین کی خاطر۔ فرمایا شرک نہ کرنا، اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ قرآن نے کہا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس بندے نے بھی شرک کر لیا نا تھوڑا سا اور توبہ کے بغیر مر گیا، فرمایا ایسا بندہ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، ہمیشہ کا جہنم کے اندر پڑے گا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا، ابو ہریرہ ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لوگوں سنو، جو بندہ اللہ پر ایمان لایا اور اس کے ساتھ شرک نہیں نہ کرے گا بالآخر وہ بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ صحابہ کرام نے یہ جو بات سنی، وہ دین کو پک کرنے والے لینے والے تھے، عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زانی ہو چور ہو پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ محبوب جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی مرضی سے حکم سے بولتے ہیں، فرمایا ہاں زانی ہو چور ہو اگر شرک نہیں کرے گا بالآخر وہ بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اتنی پیاری حدیث۔ یا رسول اللہ اگر نمازیں نہ پڑھے پھر بھی چلا جائے گا، فرمایا نمازیں نہ پڑھے جلنا پڑے گا جہنم کے اندر، آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا، کیا فائدہ ہے ایسی جنت کا؟ فرمایا جل کے بالآخر توحید کی برکت سے یہ بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور سوال ہوا محبوب ایک بندہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات تو خیرات، تو کیا بلا شرک بس کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ایسی نیکیوں کی، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جو شرک کرتا ہے وہ بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اتنی گندی چیز، عقیدہ خراب کرنے والی۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیو، اللہ سے عہد کرے، ہمارے اس معاشرے کے اندر کیا کاروبار نہیں چل رہا، سیدھا گئے دربار پہ جا کے تویز داغے چلے یہ کچھ کروایا، اپنا عقیدہ بھی بیڑا غرق اور اللہ بھی ناراض، اولاد نہیں ہو رہی، سب کچھ چھوڑا، جا کے باپے کے پاس اولاد لینے کے لیے تویز بھی لیے، داغے بھی لیے، اپنی عزت بھی خراب کی، بیوی کی عزت بھی خراب کی، سارا کچھ کر کے پھر سب سے بڑی بات اللہ کو ناراض کیا۔ ایک شخص کہنے لگا مجھے توحید سمجھ نہیں آتی۔ مولانا حافظ عبداللہ شیخ پوری دعا فرمائے اللہ ان کی بھی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ توحید جو انہوں نے بیان کی وہ کوئی شاید بیان نہ کر سکے۔ کہنے لگے وہ آیا چودھری وڈیرا تھا، حضرت توحید سمجھ نہیں آتی۔ کہنے لگے میں نے کہا اچھا یہ بتا، تو ذرا جھٹکا سا بندہ ہے، پنڈوس ہے، یہ بتا تو چودھری یا نمبردار ہے گاؤں کا، اگر تیری بیوی کسی اور کے ساتھ منہ کالا کرے برداشت کر لے گا؟ کیسے عجیب بات ہے، کیا میں بے غیرت؟ کیسے بتا، میں اس کو بھی قتل کروں گا جس کے ساتھ منہ کالا، اس کو بھی قتل۔ کہا کیوں؟ کہتا حضرت انہوں نے میری جڑی شراکت ہے میاں بیوی کا رشتہ ہوتے اندر کسی اور نے شریک کیتا ہے اس وجہ سے۔ فرمایا تو کہتا ہے مجھے تو ہی سمجھ نہیں آتی، اللہ بھی یہی کہتا ہے انسان اگر تو اپنی بیوی کی شراکت کسی سے برداشت نہیں نہ کرتا، میں تو رب العالمین ہوں، میں کسی کی شراکت کیسے برداشت کروں؟ کوئی کہے اللہ حاجت روا، کوئی کہے اللہ مشکل کشا، کوئی کہے اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے جی ماننے اللہ بھی داتا ہے، حاجت روا سنت ہے، لیکن او فنا زیادہ سنت ہے۔ فرمایا یہ شرک ہے، اور جان لو شرک کرنے والا کبھی جنت میں جائے گا نہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، اور اللہ کی قسم مانگی ہو تو صحیح، قرآن کہتا ہے اولاد دیتا ہے اللہ دیتا ہے، فرمایا رزق دے گا اللہ، کاروبار دے گا اللہ، فرمایا حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر گنج بخش سب کچھ اللہ ہے۔ فرمایا ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ انتم یاد رکھیے مخاطب کی جمع کی ضمیر ہے، فرمایا یا ایھا الناس، ادھر ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، فرمایا یا ایھا الناس ساری کائنات کے لوگوں، انتم تم سارے الفقراء اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید اللہ تم کے سب کا داتا رازق اور رزق دینے والا ہے۔ اپنا عقیدہ مضبوط، بس ایک حدیث نبی پاک کے ذہن میں رکھنی ہے، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، کوئی ناراض ہو جائے، لیکن فرمایا شرک نہ کرنا۔
آپ بھی اللہ سے عہد کریں، اللہ ہم تیری ذات و صفات میں ساری زندگی مر تو سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ شرک نہیں کریں گے، کہیں اونچی انشاءاللہ، اللہ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ پورا سال کرنے والا کام شرک نہیں۔ دوسری بات، شرک کے بعد جو سب سے مشکل شاید کام ہے ہمارے ذہن میں، نماز، وہ نہ چھوڑیے گا۔ میں آپ کو قرآن پاک کے اندر سے تقریباً کوئی 100 کی تعداد میں آیات سنا سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز قائم کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت ہے، سیدہ فاطمہ بھی آئیں آپ کی لخت جگر، جن کے متعلق کہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ستایا اس نے فاطمہ کو نہیں بلکہ محمد کو ستایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پیار کرنے والے اپنی بیٹی سے، آخری وقت بیٹی پاس، صحابہ پاس، آپ کی بیویاں پاس، سیدہ عائشہ پاس۔ اب آخری وقت کیا فرماتے ہیں سیدہ عائشہ، اس حدیث کی راوی ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی پاک آخری وقت کہتے ہیں عائشہ لوگوں کو کہیں میرے جانے کے بعد بس ایک بات محمد کی یاد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ آخری وقت وصیت ہو رہی ہے، نمازوں کا خیال رکھنا۔ عائشہ لوگوں کو کہتی نمازوں کا خیال رکھنا، اور میرے بھائیوں ہم کیا 30 دن نمازیں پڑھی، وہ بھی 30 دن مشکل ہی ہے، 3-4 دن بڑا رش، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ رش کم ہوتا ہے، آخری دن آئے پھر رش شروع ہو گیا۔ ہماری تو کیفیت یہ بن چکی ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام تبرہ کرنے والے تبرہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان یقین ہے کہ صحابہ جنتی ہیں، اللہ نے جنتی ان کے لیے تیار کی ہے۔ صحابہ اکرام سے زنا ہوا حدیث میں ہے، صحابہ سے غلطی ہوئی حدیث میں ہے، لیکن یاد رکھیے 1,44,000 نبی پاک کے آخری وقت میں صحابہ تھے۔ کوئی مائی کا لال یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ محبوب کا ایک بھی صحابی بے نمازی ہو، کوئی صحابی نہیں بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نبی پاک کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 246 نمبر حدیث، فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ اس سے آگے کیا کہا جائے؟ بین العبد فرمایا بندے کے درمیان، و بین الکفر اور کفر کے درمیان۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، انکار کر دیا اللہ کا، رسول کا، دین کا، شریعت کا۔ کافروں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے۔ فرمایا بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز ہے نا فرق کرنے والی، ترک الصلاۃ، وہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ جتنی دیر نماز پڑھتا رہے گا یہ بندہ مومن ہے، جو ہی نماز چھوڑی یہ بندہ کافر ہو گیا۔ اور علماء کا اس میں اجماع ہے۔ اس سے اگلی حدیث، وقت کم ہے، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر موجود ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ فرمایا لوگوں جس نے ایک نماز چھوڑ دی جان بوجھ کے، ہم تو گننا شروع کریں تو شاید کوئی ہزاروں بن جائے نمازیں، شاید پڑھی ہی کچھ چند ہو۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، متعمدا کہتے ہیں جان بوجھ کر۔ فرمایا جس نے ایک بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑی نہ فقد کفر، اس بندے نے کفر کیا۔ اتنا سنگین۔ تیسری حدیث صحیح مسلم کے اندر 134 نمبر حدیث ہے، سٹارٹنگ کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آئے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کتنا اہم سوال ہے، جو اللہ اعمال قبول کرنے والا ہے اس کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ یا رسول اللہ وہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کا اس کے ٹائم پہ پڑھنا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ اللہ کے ہاں جتنے نیک عمل ہے سب سے پسندیدہ عمل ہے، نماز ٹائم پہ پڑھنا۔ ثم من، محبوب اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا دوسرے نمبر پہ اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، لڑنا، شہید ہونا، یہ اس کے بعد پسندیدہ اور افضل اللہ کے ہاں عمل ہے۔ یعنی کہ جہاد سے زیادہ افضل عمل اور ساری عبادات سے زیادہ افضل میرے بھائیوں کون سے؟ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اتنی فضیلت۔ اس کے متعلق ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عملہ۔ فرمایا جس نے صرف ایک عصر کی نماز، جو ہماری زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کاروبار میں یا تھکاوٹ میں یا کوئی ٹی وی شیوی موبائل یوز کرتے ہوئے گزر جاتی ہے،
فرمایا من ترک صلاۃ العصر متعمدا، جس نے ایک صرف عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی، فقد حبط عملہ، اللہ اس عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہوں ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ کیا کرنا ہے ایسی نیکی؟ نماز پڑھنا بھائی، میں الحمدللہ قرآن میں اللہ تو ساری برباد کر دیتا ہے ایک عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، نماز ہی پڑھاتے خنجر مارا ابو لولو فیروز مجوسی نے، آخری وقت ہے، کومے کی حالت میں ہے، بے ہوشی کی حالت میں اپنے گھر میں ہے، تو لوگ آئے کہ امیر المؤمنین جو ہیں کیا کیا جائے، نماز بھی پڑھنی ہے، کچھ ایسی بات۔ ایک صحابی ان کے بڑے ہی قریبی دوست کہنے لگے نہیں ہو ہوشیاری، سیدنا عمر کو کہتے نہیں، کہتے پیچھے ہو جاؤ، ایک حربہ ایک کلیہ میرے پاس ہے، اگر عمر میں کچھ سانسیں کچھ جان باقی ہوئی نا تو میں گارنٹی دیتا ہوں سیدنا عمر ضرور قومی کی حالت سے واپس اٹھیں گے، آپ کے سامنے ہوش میں آئیں گے۔ صحابہ پیچھے ہو گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ یہ صحابی آگے آئے، کان میں سیدنا عمر کے کہتے ہیں یا امیر المؤمنین الصلاۃ، امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنی مشکلوں کے بعد، اتنی کوششوں کے بعد وہ امیر المؤمنین قومے سے واپس ہوش میں نہیں آئے، لیکن جب الصلاۃ کا لفظ سنا آنکھیں کھولی، ہلنا شروع ہو گئے ہاتھ، فرمانے لگے لوگوں مجھے اٹھاؤ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ او امیر المؤمنین آپ سے وضو نہیں ہوگا، آپ تو بڑے ہی زخمی ہیں۔ فرمانے لگے زخم جدھر وضو کیا جاتا ہے زخم ادھر ہی، زخم پیٹ میں ہے، مجھے وضو کرواؤ، ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو، میں وضو کی حالت میں نماز پڑھ کے اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ اتنی نماز کی فکر، دعا فرمائیے اللہ ہمیں بھی اس کی فکر کرنے کی توفیق۔ دوسری بات، اللہ سے عہد کیجئے کہ اللہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم یار کچھ نہیں، چلو سنتا تو صرف دیکھی جائے گی، بعد میں دیکھ لینا، پڑھ لینا اگر روٹین بنے، تہجد پڑھنے کا کوئی نہیں کہہ رہا، بعد میں روٹین بنی تو پڑھ لینا، لیکن 5 نمازیں اس کا اللہ سے عہد کیجئے جو فرض ہیں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ دعا فرمائیے اللہ ہمیں سارا سال ان پہ ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد ہے اللہ سے انشاءاللہ، اللہ ہمارا یہ عہد قبول فرمائے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا قیامت والے دن سوال نماز کا ہوگا۔ حدیث آگے ہے مسند احمد کے اندر، جو اس پیپر سے نماز والے میں کامیاب ہو گیا وہ بس پھر جنت میں جاتا جائے گا، سارے رستے آسان۔ جو اس میں پہلے ہی سوال میں پھنس گیا، فرمایا اس کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ نماز کی ہمیشہ کی، شرک سے بچنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام وہ ہے آپ کے اور میرے والدین، ان کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ قرآن پاک نے درس دیا، حدیث نے درس دیا صرف ان کا، کیا شان کیا مقام۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ کرنے والا ہمارا رب العالمین ہے۔ کیا فیصلہ ہے اللہ جی؟ فرمایا اس دنیا کے اندر رہ کے عبادت ہوگی تو بلند بولیے کس کی؟ اللہ کی ہوگی۔ فرمایا حاجت روا اللہ ہوگا، مشکل کشا اللہ ہوگا، عبادت ہوگی اللہ کی ہوگی۔ فرمایا دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا یہ اگر ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، ان کی خدمت کر کے جنت لے لینا۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، 3 مرتبہ محبوب نے فرمایا وہ شخص برباد ہو گیا، وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہ شخص نامراد ہو گیا، وہ شخص جہنمی ہو گیا۔ قیل من یا رسول اللہ، محبوب وضاحت بھی فرما دیجئے کون سا شخص ہلاک ہو گیا؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر،
الکبر احدہما او کلاہما، جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں پہنچ جائیں، ایسا شخص اپنے والدین کی فرما برداری کر کے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، میں محمد کہتا ہوں ایسا بندہ برباد ہو گیا۔ جس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہیں، برباد ہو گیا۔ میرے بھائیو، اس برکت گھڑی کے اندر دعا کیجئے، جتنوں کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا میں ہیں اللہ ان کو قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک نیکی کرنی ہے، صلہ کیا ملے گا، اللہ اس کا بدلہ کیا دے گا۔ حدیث سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کر رہے ہیں، 2 مرتبہ سیر کی، ایک مرتبہ بنفس نفیس لے جائے گئے، ایک مرتبہ نبی پاک نے خواب کے اندر جنت کی سیر کی۔ سیر کرتے کرتے نبی پاک نے دیکھا جنت کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ قرآن بندہ پڑھ رہا ہے، کتنا بڑا عمل، اور پھر اس کی آواز جنت میں حوریں سن رہی ہیں۔ آپ نے سوال کیا جبریل یہ کون سا شخص ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ جبریل یہ ہے کون؟ کہا محبوب یہ جنت میں قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ ایسا خوش قسمت ہے، ایسا خوش قسمت، یہ قرآن مدینے میں پڑھتا ہے زمین پہ، اللہ اس کے قرآن کے بعد جنتیوں کو سناتا ہے۔ کیا مقام، کیا شان، کرتا کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام، کہا آپ کا غلام، آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ صبح ہوئی، فجر کے وقت آئے، جماعت کروائی، آپ نے پیچھے اسلام پھیر کے اپنا چہرہ مبارک کیا، کہا حارثہ کدھر ہے؟ این حارث، آئے حارث بن نعمان، کہا حارث یار کون سا عمل کرتا ہے مجھے وہ بتا۔ پوچھ کون رہے ہیں؟ عمل بتانے والے تاجدار قرآن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل یاد کیا، سوچ کے سوچو بچار کے بعد کہنے لگے آقا کوئی اور تو عمل نہیں ہے، ہاں میں اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرتا ہوں۔ فرمایا لوگوں سارے گواہ ہو جاؤ، حارثہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اللہ اسی وجہ سے اس کے قرآن کی آواز مدینے سے اٹھا کے جنت کے اندر جنت کی عورتوں کو اور جنت کے لوگوں کو سناتا ہے۔ کیا شان ہے، اس کی خدمت کی، یقین کیجئے ہاتھ سے نکل گئے چلے گئے دنیا سے پچھتاوا رہ جائے گا، ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کیجئے۔ حدیث سنیے، فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ رضا اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہے، فی رضا الوالدین جس پہ والدین راضی ہیں اس پہ کون راضی ہے؟ وسخط اللہ، اور جس پہ اس پہ اللہ کی ناراضگی ہے اللہ اسے کبھی کلام بھی نہیں کرے گا۔ کس سے؟ فی سخط الوالدین، جس سے اس کے والدین ناراض ہے نا، اللہ فرماتا ہے تجدہ پڑھ لا، جو کرنا ہی کرنا، وہ نہیں راضی تو میں رب بھی نہیں تجھ سے راضی۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین، اویس کرنی کون نہیں جانتا، سنایا واقعہ، صرف اشارہ مقصود ہے۔ یمن میں رہنے والا، آپ کی خدمت میں آنے کی کوشش کرنے والا، صحابیہ کا شرف پانے والا، صحابی بن لیکن نہیں بن سکے، کیا وجہ تھی؟ والدہ کی خدمت۔ سامان سارا پیک کیا، زادرہ لیا، لیکن والدہ کی طبیعت خراب، بیٹا چھوڑ کے جائے گا؟ نہیں اماں جان، رک گئے، تو ہم بیٹا دوائی لا دیں؟ نہیں ماں جی میچ، نہیں ماں جی میرا یار آ گیا، نہیں ماں جی فلاں کام ہے، میں نے جانا ہے فلاں جگہ پہ۔ یہ دیکھیے ویس کرنے، اور اس کی شان دیکھیے گا۔ آنے لگے، آپ کا دیدار، رک گئے۔ جبریل اللہ بھلا بتائیے کہ جو والدہ اور اپنے باپ کی خدمت کرے اللہ اس کو کبھی ضائع کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے جبریل آئے، کہا محبوب یمن کے اندر اویس کرنی قرن قبیلے کا صرف اکیلا بیٹا ہے، اس کی ماں ہے، اور ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، یہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ کا دیدار نہیں کر سکا۔ آقا اللہ کہتا ہے اس کو سلام بھیجو، سلام ابھی آ جائے ادھر کسی کا سلام، ڈی ایس پی ایس ایچ او کا، ہمارے میں سے کسی کو، وزیر اعظم، ہم تو بھائی پاؤں نیچے نہیں لگنے، کالر جا کے کہیں گے کیا اپروچ چیک کی تھی، لیکن یہ شان یہ مقام کیوں ملا؟ جس کو سارے آگے کہتے ہیں محبوب آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے بھی سب کے ماں باپ تاجدار ابراہیم پہ قربان ہیں، جس کو آ کے لوگ سلام کرتے ہیں، جس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ کہا عمر میرے جانے کے بعد تجھے اگر مکہ مدینہ میں وہ ملا نا اویس، میں محمد کا جس کو آ کے فرشتے سلام کہتے ہیں اس کا سلام اویس کو کہتے ہیں۔ اتنی شان کیوں ملی؟ والدہ کی خدمت، والدین کی خدمت۔ اور پھر کہا عمر سلام کہہ کے تو اس اویس سے اپنے لیے بھی
اور میری ساری امت کے لیے اس سے دعا کروا لینا، کیونکہ جو اپنی ماں کی اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد ہونے دیتا۔ ہم جا کے مولویوں سے پیروں سے دعائیں کرواتے ہیں، گھر میں آپ کے والدین ہیں، جتنی دعا ان کی قبول ہونی ہے اللہ کی قسم کسی کی قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی خدمت کیجئے، صرف رمضان ہی نہیں، ایسے ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں آگے سوال کرتے ہیں آپ صاحب زکوٰۃ دے دی ہے، صرف والدین کو دے دی، زکوٰۃ کے پیسے والدین کو۔ انہی جمعوں کے اندر ایک شخص نے سوال کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، بتانا نہیں چاہتا، اپنی زکوٰۃ والدین، وہ اللہ کے بندے زکوٰۃ رہ گئی ہے والدین کے لیے، سارے کا سارا تمہارا مال بھی تمہارے والدین کے، اور تم بھی محبوب کی حدیث کے مطابق اپنے والدین کے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ بھائیو کتنے کام ہو گئے؟ اونچی بولیے یار، 3 کام۔ شرک نہیں کرنا، اس کے بعد نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، تیسرا کام والدین کی فرما برداری، اچھا سلوک کرنا ہے، اور اللہ کی قسم یہ ہے قرآن، یہ ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں یہ 5 کام آپ ساری زندگی کرنے، یہ سارا سال کرنے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی اللہ مقام دے گا، اور قیامت کے اندر بھی، قیامت والے دن بھی جنت بھی دے گا، اور جنت کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ 3 کام۔ اس کے بعد چوتھا کام مشکل ہے ہمارے لیے، ویسے مشکل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ میں بھی جمعہ پڑھا سکتا ہے جنت کے نظارے، کچھ تھوڑا چھوٹا موٹا مجھے بھی آتا ہے، جہنم کے ہول ناکیاں، کچھ ایسے جمعے، فکر آخرت۔ لیکن میرے بھائیو فکر آخرت ہوگی کب؟ یہ ان پہ عمل ہوگا تو پھر جتنی مرضی عبادت کر لیں گے، سارا سال کریں گے تو پھر کامیاب ہیں۔ چوتھا کام ہے صلہ رحمی کر لیں، اپنے توڑے ہوئوں کو جوڑ لیں۔ محبوب کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر 5985 نمبر۔ پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت بتاؤں گا کہ صلہ رحمی کرنے کی فضیلت کیا ہے، پھر 2 حدیثیں سناؤں گا کہ اس کی وعید کیا ہے۔ اب جتنے ہم بیٹھے ہیں نا، سب کے دل کی تمنا، چاہت، تڑپ ہے کہ اللہ ان کو وافر مال عطا فرمائے۔ بھائیو سب کی ہے چاہتی ہے، فطری سی بات ہے۔ دوسری خواہش ہے کہ اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میری دعا ہے جتنے آپ آئے ہیں، جتنے آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب، گھر والے ہیں، اللہ یہ دونوں نعمتیں سب کو عطا فرمائے، مال بھی اور زندگی بھی۔ نبی پاک کی حدیث، ہم مال کی خاطر جا کے الف لام میم حامیم اپنی دکان پہ جوڑ لیتے ہیں، ہم تویز دھاگے لے آتے ہیں، لیکن اگر محبوب کی حدیث بھی عمل ہو جائے بھلا اس سے سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی عمرہ، ایک حدیث کے الفاظ ہیں وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، فرمایا جو چاہتا ہے نا اس کی عمر بھی لمبی ہو اور رزق بھی اس کو وافر ملے، مقدار میں ملے۔ میری ایک بات مان لے، صلہ رحمی کیا کرے، اللہ یہ دونوں نعمتیں اس کو عطا فرمائے گا۔ دونوں نعمتیں مل گئی، اور آخرت میں ہمیں کیا چاہیے بھائی؟ اونچی آواز سے بولے، بولو یار، جنت چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ جنت چاہیے، اس کے لیے بھی یہ کام۔ صحابی آئے، فرمایا جو آئے گا جنتی ہے، دوسرے دن فرمایا جو آئے گا جنتی ہے، تیسرے دن فرمایا جو آئے گا۔ ایک ہی صحابی 3 دن آیا، جا کے جب اس کا عمل دیکھا گیا، عمل کیا تھا؟ فرماتا ہے کہ میں جب اپنے بستر میں سونے کے لیے جاتا ہوں، میں اللہ کو کہتا ہوں اللہ میں نے سب کو معاف کیا، جس نے گالی نکالی اس کو معاف کر دیا، جس نے میرے سے ظلم زیادتی کی میں نے معاف کر دیا، اللہ تو مجھے معاف فرما۔ آپ نے فرمایا اس صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ نے میری زبان نبوت سے اعلان کروایا یہ بندہ جنت کا مہمان ہے، صلہ رحمی کی وجہ سے۔ اب اس کی وعید، فضیلت سنی، وعید سنیے۔ آپ نے فرمایا بخاری کے اندر ہے حدیث 5984 اور صحیح مسلم کے اندر 2526 نمبر حدیث ہے، فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کاٹنے والا جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ کیا کاٹنے والا؟ رسی، لوہا، لکڑی، پلاسٹک، کیا چیز کاٹنے والا؟ فرمایا یعنی قاطع رحم، اپنے رحم کے رشتہ داروں کو توڑنے والا، کاٹنے والا۔ پھپھو کو نہیں بلانا، ماموں کو نہیں بلانا، چاچو کو نہیں بلانا، اس کو نہیں بلانا، اس کو نہیں بلانا۔ فرمایا یہ رشتہ داریاں توڑنے والا نا، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو۔ اور قرآن فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، فرمایا جو اپنے رحم کی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے نا، گل گل تے بلانا ہی نہیں، منوں کی پرواہ کسی کی۔ فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ، ایسے بندوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، قیامت کے دن اللہ ان کو آنکھوں سے نبینا
اور بہرا کر کے اٹھائے گا قیامت کے لیے، دور سے پہچانا جائے گا یہ رشتہ داری توڑتا تھا۔ ایک اور حدیث طبرانی کے اندر، مسند احمد کے اندر اور دارمی کے اندر موجود ہے، لیلۃ القدر آج ہے آخری رات لیلۃ القدر کی 29ویں رات، وقت ختم ہو گیا وقت، یہ جو سیل اللہ کی تھی ختم ہونے والی ہے۔ اب پتہ نہیں کون سی رات تھی یا آج کی رات کو شرف ملے گا۔ نبی پاک نے فرمایا 83 سال کی عبادت سے بہتر یہ رات ہے۔ اب بھائیو سنیے، فرمایا اللہ فرماتا ہے فرشتوں کی ٹیموں کو بھیجتا ہے، قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، نیچے آتے ہیں، اور جدھر جدھر کوئی عبادت کرتا تھا ان کا نام لکھ کے کدھر لے کے جاتا ہے؟ اللہ۔ فرمایا اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سارے بندوں کو جتنی بھی گناہ گار ہیں سب کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا اعلان۔ لیکن فرشتوں 3 بندے ایسے ہیں جن کو میں معاف نہیں کرنا، گواہ ہو جاؤ جتنی مرضی عبادت کرنے میں معاف نہیں کرنا، لیلۃ القدر میں بھی نہیں کرنا۔ اب آپ نے حدیث سننے سے پہلے جھانکنا ہے گریبان میں، کیا وہ 3 بری خصلتیں ہم میں تو نہیں؟ فرمایا پہلا بندہ مدمن الخمر، ہمیشہ کا شرابی، نشہ کرنے والا، افیم پاؤڈر کا نشہ ہو یا شراب کا نشہ ہو، فرمایا یہ کرنے والا اللہ فرماتا ہے فرشتوں کرن دو عبادت رج رج، میں اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ دوسرا بندہ دیکھنا ہے میرے نوجوان بھائیوں ہم اس میں شامل تو نہیں؟ فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، بات بات پہ گالیاں دینے والا، باتیں سنانے والا، دوائی دارو کا کوئی انتظام نہیں کرنے والا۔ فرمایا یہ بھی جتنی مرضی عبادت کر لے، میں بھی رب ہوں عبادت قبول کرنے والا، مجھے اس کی عبادت کی ضرورت نہیں، میں نے اس کو معاف ہی نہیں کرنا۔ یہ ہے والدین کی شان۔ تیسرا بندہ اخوان متصارمان، صلہ رحمی کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ فرمایا اللہ کہتا ہے 2 بھائی ناراض آپس میں، 2 بھائی یہ ناراض تھے، جی اللہ فرماتا ہے جو ان دونوں نے آپس سے نہیں ملنا، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرنا، سلو نہیں کرنی، میں کیوں معاف کروں؟ رکھ دو سائڈ پہ، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، صدقات و خیرات کر، میں نے اس بندے کو معاف نہیں کرنا۔ کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، درجنوں دکھا سکتا ہوں کہ پہلی صف کے نمازی اکٹھے پاؤں بھی ملانے کی لیکن بولتے نہیں، خطیب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس سے بلاتے نہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ قطع تعلق ہی ہے۔ کیا فائدہ ایسی نمازوں کا؟ لیلۃ القدر بھی تم حاصل کر لو نا، اللہ نے پھر بھی معاف نہیں کرنا۔ آج اللہ سے عہد کریں کہ اللہ جتنے ہمارے ناراض بھائی بہنیں دوست احباب ہیں، اللہ ہم نے دل کی رضا سے ان کو معاف کر دیا، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا نا، حق میں بھی ہے پھر بھی معاف کر دیا، قیامت کے دن میں اس کو اللہ سے جنت کے درمیان اور وسط میں ایک محل لے کے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو معاف کرے۔ 4 کاموں کے بعد آخری 5واں کام جو سارا سال کرنے والا ہے میرے بھائیوں، شرمندگی کے ساتھ، یہ تو عام انسان تو ہے، یہ اس کے اندر علماء بھی شامل ہیں، علماء، فضلاء، شیوخ الحدیث الا ماشاء اللہ دیکھنے میں آیا، وہ ہے غیبت و چغلی سے بچنا۔ کیا فائدہ؟ عبادات اتنی کر لی، رمضان گیا تو فوراً پھر غیبت و چغلی، ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع کر کے ساری عبادات اپنی ختم کر لیں۔ اتدرون من مفلس؟ صحابہ مفلس جانتے ہو؟ کہا مفلس وہ ہے قیامت کے دن آئے گا اتنی نیکیوں کے انبار دور تک اس کے لگے ہوں گے، لیکن اللہ کے دربار میں آئے گا اس کے سارے دوست، اللہ اس نے مجھے گالی دی، میری چغلی کی تھی، مجھے قتل کیا تھا، فرمایا اس کی ساری نیکیاں اللہ تقسیم کر دے گا، جنتی بندہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے، بالآخر لوگوں کے گناہ لے کے جہنم میں چلا گیا۔ کیا فائدہ؟ یہ 30 دن نیکیاں اکٹھی کی ہوں تو بعد میں غیبت و چغلی، ایک دوسرے پہ بہتان لگا کے ساری ختم کر۔ غیبت چغلی سے بچنا ہے اور بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے عہد کرے اللہ نہ ہماری کو چغلی کرے اور نہ ہم کسی کی کریں۔ اور پھر یار انہیں کیتی ہے نا، میں سنی ہے نا، میں کیتی تھے نہیں نا۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی کی چغلی سنی نا، کی نہیں، سنتا رہا مزہ لے کے، فرمایا یہ بھی برابر کا شریک ہے، سننی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے سامنے چغلی غیبت کی جائے وہ بس اتنا کہہ دے کہ یار اس کی غیبت نہ کر، وہ میرا بھائی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کی، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی عزت کی حفاظت کر کے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ صرف اتنا کہتے ہیں۔ آپ قبروں کے پاس سے گزرے، آپ کا گھوڑا سواری تھی نا جو ہلنے لگ گئے، فرمایا یہ دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، کس کی قبر ہے؟ آقا اس کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قبر کو عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ پیشاب کی چھٹوں سے نہیں تھا بچتا، اور دوسرا شخص جس کو عذاب قبر ہے
وہ اس گناہ سے ہو رہا ہے جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. فرمایا وہ ایک دوسرے بڑی چگلیاں کرتا سی بیٹھا ہوا ہے, چگلی غیبت. فرمایا اس وجہ سے آج جہنم کے اندر اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا ہے, صرف غیبت اور چگلی کرنے کی وجہ سے. بچیں گے انشاءاللہ. دعا فرمائیں اللہ ہمیں ان سارے اعمال جو ہم نے بیان کیے ہیں نا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری حدیث فرمایا لا يدخل الجنت قطات نمام, بخاری و مسلم کی حدیث ہے. کہا جتنی مرضی نیکیاں کر لو لیکن جو چغل خور ہوگا اور غیبت چغلی کرنے والا ہوگا نا, آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت, وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. کون؟ نمام قطات, چغلیاں کرنے والا اور غیبتیں کرنے والا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. پہلا کام آپ نے بول کے بتانا شرک اللہ سے کرنا, مرنا پسند کر لینا, شرک نہیں کرنا. دوسری بات سارا سال نماز کی حفاظت کرنی, اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا کام والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یقین جانیے بھائیو میں پھر کہتا ہوں, ہے تو آپ کا بیٹے جیسا طالب علم ہوں, کوئی حیثیت نہیں, لیکن قسم اللہ کی جو یہ 5 کام کر لے گا نا اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا, یہ گارنٹی ہے. والدین کی فرما برداری نافرمانی نہیں کرنی. چوتھا کام صلہ رحمی کرنی ہے. آپ عہد کریں آج اللہ کے سامنے, اللہ جتنے ہمارے ناراض ہیں نا ہم نے خود جا کر ان سے سلوک کریں گے انشاءاللہ. مشکل کام ہے, شیطان کہے گا تو بیعت کرنے لگا پاگل, لیکن کرنی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس کے بعد 5واں اور آخری کام وہ کیا تھا؟ غیبت و چغلی سے ہم نے بچنا ہے. کسی کی غیبت نہ کرنی ہے نہ سننی ہے. اللہ ہمیں یہ سارے اعمال جو بیان ہوئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی پیغام 5 باتیں